تو ابلیس جن ہے، آپ کو پتہ ہے، اور بہت پاورفل جن ہے، اور اس کے ساتھ جو مزید جن ہیں دے آر ڈیمنز، شیاطین. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب یہ وار ہوئی تھی، دا گریٹ بیٹل اینجلس کی اور جنس کی، تو اینجلس نے جنات کو کچھ کو مار دیا، زیادہ تر کو مار دیا جو ریبیلیس ڈیولز تھے، کچھ کو بھگا دیا وہاں پہ دور دراز جو آئی لینڈس تھے وہاں پہ. تو یہ ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم کی مرفوع حدیث ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ جنات جن کو حضرت سلیمان نے سمندر کے انڈر قید کیا ہوا تھا وہ باہر آ جائیں گے اور وہ باہر آ کے قرآن پڑھیں گے. اب یہ جو قرآن پڑھنا ہے، میں نے علماء سے پوچھا تھا اس سے کیا مراد ہے، تو دے سیڈ کہ یہ ان کا قرآن ہوگا، اور قرآن از سم تھنگ وچ از ریسائٹیڈ. سو میں تو اس میں بہت ڈیپ جاتا ہوں عرفان میں. لٹرلی یہ جو میوزک انڈسٹری ہے، یہ لیرکس ڈائریکٹ الومیناٹی سے آ رہی ہے، لیرکس ڈائریکٹ مجھے تو لگتا ہے شیاطین آ کے لکھواتے ہیں. وہ آ چکے ہیں، سمندر سے نکل آئے ہیں وہ لوگ، بالکل، اور پانیوں پہ زیادہ سمن کیا ہے باقاعدہ الومیناٹی فری میسن نے. اب وہی بات ہے کہ کانسپریسی ہو جائے گی، بٹ ظاہر ہے میری اس پہ ایک پراپر ریسرچ ہے. آپ دیکھیں ریحانہ اور کتنے سنگرز نے ایکنالج کیا ہے کہ جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سول آ جاتی ہے عجیب سی، وی آر ناٹ آور سیلفز، اور وہ بول رہے ہوتے ہیں آ کے، اور لٹرلی وہ پوزیس لگتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا ہے. بڑا رول ہے ان نیگیٹو فورسز کا، ڈیمنس کا. اسی لیے عرفان بھائی ہمیں اللہ نے بہت، اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنا اسٹرکٹلی ہمیں حفاظت کا کہا ہے. بسم اللہ پڑھ کے نکلو. کیا ہے یہ کہ لیفٹ فیٹ پہلے رکھو واش روم میں، دعا کر کے انٹر ہو، پھر رائٹ فیٹ سے ایگزٹ ہو، پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہر جگہ پہ رائٹ فٹ ہے، لیکن واش روم کے لیے واش روم میں لیفٹ. یہ اس میں بڑی سائنس ہے. پھر کپڑا پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پہنو، کھانا کھاتے ہوئے پھر صبح شام کے اذکار ہیں. کیوں اتنا ایمفسائز کیا ہے؟ کیونکہ پروفٹ نے کہا صحابہ کو، ایک بار صحابہ بیٹھے ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے اور کہا کہ اف یو نیو وٹ آئی نیو یو ول کرائے مور اینڈ لاف لیس. کیونکہ ان کے سامنے تو کھلا ہوا تھا سب. تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کی بات، ہمیں نہیں جنات نظر آتے، ان کو تو سارا ان کا یہ نیو کہ کیا چیلنجز ان کو آنے والے ہیں. تو اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں بڑا تیار کر دیا تھا، اذکار ایوری تھنگ بتا دیا. اس لیے یوتھ کو ہم کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ. ان کو یہ نہ سمجھو مولوی کی بتائی ہوئی باتیں، بھائی یہ تمہاری پروٹیکشن ہے، یہ فیکٹس ہیں، فیکٹس ہیں. وضو میں رہا کرو، یہ شیلڈز بچاتی ہیں چیزیں تمہیں، یہ شیلڈز ہیں ایگزیکٹلی. تو بس اللہ نے پروٹیکشن بھی دی ہے الحمدللہ. چیلنج تو ہے. یہ زونز بھی ہیں، یہ آپ اپنے ارد گرد ایسی حرکت یا آپ کوئی اس قسم کا سن یا کوئی میوزک کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے وہ اپنے ارد گرد نیگیٹو اورا بھی کریٹ کرتے ہیں، نیگیٹو زون بھی کریٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی لا آف اٹریکشن آپ کو پتہ ہو تو سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے. جو ویوز کا ہم پڑھتے ہیں ایک ٹاپک، کہ ویوز میں ایک چیز ہوتی ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، یعنی جب دو ویوز آپس میں مل جاتی تو ایک بڑی ویو بن جاتی اور اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت بڑھ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی سے ویوز تو نکلتی ہیں عرفان بھی، ہماری سوچ کی ویوز ہیں، پازیٹیو انرجی کی ویوز ہیں. تو ظاہر ہے جو ویوز ہم نکالیں گے انہی ویوز کو ہم اٹریکٹ کریں گے. یہ تو لا آف اٹریکشن ہے ہی. اور پھر وہ جب ایمپلیفائی ہو جائے گا تو نیگیٹیوٹی ایمپلیفائی ہو جائے گی. اور ہمارے اندر خود ایک جن ہے، مطلب وہ کلیئر کٹ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں 2 اینجلز آتا ہے، ایک میں 4 آتا ہے، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، اور ایک شیطان کو پیدا کیا. ایک شیطان کو پیدا، قرین کہتے ہیں اسے، یعنی تمہارا جو ساتھی ہے، بٹ دا ایول کمپینین. تو وہ ہے وہ شیطان، دیٹس دا نیگیٹو انرجی اور سول یو کین سے. اور وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے حدیث کی روشنی میں. آپ نے نام کیا لیا؟ قرین. قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے قرین کا. اور صحابہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اسے میں نے تابع کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی پھر کیا لیول تھا ان کا، سبحان اللہ. بٹ یہ کہ یہ وہ شیطان ہے عرفان بھی جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو تمہارے، اب یہ جو سینٹر ہے نا قلب، یہ بھی پوری ایک دنیا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. کیونکہ اللہ نے قلب کو تھنکنگ سینٹر کہا ہے، اللہ نے قلب کو ہدایت کا سینٹر، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو قلب. تو یہ ہمارے چیسٹ میں ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ یہاں آ کے وسوسہ پھونکتا ہے. اب اس کا پھونکنا پتہ نہیں کیسا ہے، اس میں کیا سائنس ہے، ابھی تک تو سائنس نے ہمیں نہیں بتایا، بٹ آبویسلی وی بلیو ان دیٹ. تو یہ وہ قرین ہے جو آ کے ایسا تھاٹ، ایسا وسوسہ، ایسی ڈی موٹیویشن لاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اچھا انسان ہل جاتا ہے.
اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ بڑا ضروری ہے عرفان بھائی. روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بلڈ فلو اس میں دیکھیں بڑا اچھا ہو جاتا ہے, لیس ہوتا ہے, بیکاز ڈائجسٹو سسٹم از ناٹ دیٹ ایکٹیو. تو اسی لیے روزے کی حالت میں بندہ کتنا اسپرچل فیل کرتا ہے, بیکاز دا انر ڈیول وہ ظاہر ہے کنٹرول میں ہے اس وقت. اور ان بلڈ کے اندر ہے, بلڈ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے, تو بلڈ اگر سرکولیٹ آہستہ کر رہا ہے تو وہ بھی یس دس از واٹ آئی بلیو. اسی لیے عرفان بھی زیادہ کھانا بھی اچھی بات نہیں ہے, اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ 1/3 اسٹمک ایمپٹی رکھو تاکہ تمہاری سینسز کام کریں اور وہ چیز کنٹرول ہو, تمہاری جو شہوات ہیں, وہ جو انسائڈ ڈیول ہے اس کو کنٹرول کرو. اور ان شارٹ یہی عرفان بھی کہ گناہ کریں گے تو وہ تگڑا ہوگا, اور نیکی کے کام کریں گے تو خود ہی ویک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے ہمیں ساری گائیڈ لائن بتا دی, اللہ کے نبی نے. And from the birth till death, Kareen stays with you. Yes. And always, pushing you on the darker side. Yes, بلکہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے عرفان بھی کہ فری میسنز کے کچھ کے میں نے انٹرویو دیکھے تو they were claiming کہ ہمیں اس آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس ایسے کیا گیا کہ ہمیں یہ پرومس کیا گیا تمہارے ڈیڈ پیرنٹس سے ہم ملواتے ہیں. تو اب دیکھیں نا, ڈیڈ پیرنٹس, یہ حدیث کی روشنی میں جو کرین ہوتا ہے نا, وہ آپ کی شکل ایز اٹ از اختیار کر سکتا ہے, اور ان فیکٹ ہی کین ٹاک ان یور وائس ایز اٹ از. بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات ایڈ کر دوں, ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے سعودیہ کی, اس میں وہ ماشاءاللہ دائی ہیں پراپر, اور ان کی جاب یہ ہے کہ نان مسلمس فرام آل اوور دا ورلڈ کم ٹو دیٹ ویب سائٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ہیو اے چیٹ. لونلی ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑے, تو وہ چیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی جاب ہے 8 گھنٹے وہ بیٹھ کے نا چیٹ کرتے ہیں. تو وہ خود بتا رہے تھے کہ ایک نان مسلم نے انہیں خود بتایا کہ ہم دیر واز این اکلٹ ان آئی تھنک UK میں بات کر رہا تھا, اور ہم اس اکلٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے اور بہت عجیب و غریب ہم نے حرکتیں کی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ایسے ریوارڈ کیا وہ دیتے تھے اس طرح کی حرکتیں کرا کے؟ انہوں نے کہا کہ ریوارڈ یہ تھا کہ میرے ابو کی جگہ جو ہے نا, وہ ایک بندہ جا کے آفس میں کام کر رہا ہوتا تھا, میرے ابو گھر میں ہوتے تھے, آفس میں وہ کام ابو ہی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے نا, یہ کیا ہے, اگر یہ ریئل واقعہ ہے تو کرین جو ہے آپ کا روپ بھی دھاڑ سکتا ہے. اور یہ جو سوت سیئرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں, وہ کیسے آپ کے بارے میں پتہ کروا لیتے ہیں؟ آپ ان کے پاس جائیں گے, وہ سب بتا دیں گے, اچھا آپ کا بچپن ایسا گزرا, آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے, اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ کی یہ عادات ہیں. And several times it's correct. اٹ از کریکٹ, بیکاز وہ اپنے کرین کے تھرو آپ کی کرین کو بلا لیتے ہیں, اور اس کے لیے بہت ریچولز ہوتے ہیں. بڑی ایک گندی, مطلب میں اب ایکسپلین اس میں کیا ڈیٹیل میں کروں, بٹ اٹس اے ویری رسکی اینڈ ڈینجرس فیلڈ. اس میں بلیک میجک انوالو ہوتا ہے, ریچولز انوالو ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس کے کرین سے پوچھ لیتے ہیں جی کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ, تاکہ آپ امپریس کر سکیں اگلے کو, مجھے تو پہلے سے پتہ ہے. تو یس اٹ از ریئل, ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ بس ہمیں جو اسلام نے بتا دیا اتنا ہی کریں. ضعیف الاعتقادی نہ دکھائیں, ان لوگوں کے پاس اتنا نہ جائیں, بلکہ جائیں نا جو اس طرح کے لوگ ہیں جی کہ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کرا دوں گا, میں ذائچہ بنا کے تمہیں یہ بتا دوں گا. ٹو بی آنیسٹ عرفان بھی بڑی رسکی فیلڈ ہے. ہمیں بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, تمام امور اللہ کے ہاتھ میں, اور ہمیں ایکشن لینے چاہیے, پریکٹیکل ہونا چاہیے مسلمان کو. تو یہ آئی بلیو کہ